ناظرین، اس مرض میں جگر میں پیدا ہونے والا صفرا خون کے ذریعے جسم میں پھیل کر اپنے رنگ کو زیر جلد اور آنکھوں میں ظاہر کر دیتا ہے، جس سے آنکھوں اور جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسے ہم پیلا یرقان کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ گرمی خشکی کا مرض ہے۔ جگر میں پیدا ہونے والا صفرا پتا میں سٹور ہوتا ہے۔ جسم کی صفرا کی ضرورت اس سٹور میں موجود جمع شدہ صفرا سے پوری ہوتی ہے، لیکن گرم خشک مزاج میں صفرا بہت زیادہ بننے لگتا ہے کہ پتا میں جمع شدہ صفرا کے استعمال ہونے کی باری ہی نہیں آتی ہے، باہر ہی باہر گزارا چلتا رہتا ہے، جس سے جگر اور اس کے ملحقات اس کے عادی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جب کوئی شخص بہت زیادہ گرم اغذیہ استعمال کرنے لگتا ہے تو عادت کی وجہ سے جگر اس زائد صفرا کو خون میں بھیج دیتا ہے۔ یہ صفرا جسم کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور طبیعت اس کو جلد کے راستے خارج کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ چونکہ جسم میں گرم خشک تحریک کے ہونے سے گردِ ناقلہ سوزش زدہ ہو جاتی ہیں، لہذا صفرا کا خارج ہونا یہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور یہ صفرا جلد اور آنکھوں کے طبقہ ملتحمہ کو زرد کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں مریض کی نبض تیسری انگلی کے پہلے پوائنٹ پر شدید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، ہونٹ پھیکے پڑ جاتے ہیں، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، کبھی جسم پر خارش ہونے لگتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں زرد اور پیشاب زرد آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ قبض ہو جاتی ہے، پخانہ زرد یا بھورے رنگ کا آتا ہے۔ اگر صفرا آنتوں پر نہ گرے تو پخانہ سفید رنگ کا آتا ہے، پیاس نہیں لگتی، بخار رہنے لگتا ہے، آخر کار جلد بھی زرد ہو جاتی ہے۔ مریض کو ہر چیز زرد نظر آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ تھوک بھی مریض کی زرد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوک کپڑے پر لگ جائے تو اس پر زرد رنگ کا داغ ڈال دیتا ہے۔ اگر مرض زیادہ شدید ہو جائے تو دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد رہنے لگتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب ورم جگر پیدا ہو رہا ہے۔ اس مرض کی وجوہات میں پرانا ٹائیفائڈ بخار ہونا، سانپ یا کسی زہریلے جانور کا کاٹ لینا، گرمی خشکی سے جگر پر ورم کا آ جانا، پتا کی پتھریاں، صفراوی نالیوں میں ورم ہو جانا، گرمی کے موسم میں دھوپ میں گھومنا، بچوں میں خلقی نقص کا ہونا، صفراوی نالیوں میں بندش ہو جانا اور گرم و خشک اغذیہ ادویہ کا کثرت استعمال اس مرض کی وجوہات ہیں۔ علاج کے لیے تخم کاسنی 100 گرام، سوڈا خوردنی 50 گرام، سہاگہ سفید 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، ریوند ختائی 130 گرام، یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے پرچیز کر لیں۔ سوڈا خوردنی کے علاوہ سب کو گرائنڈر کر کے بعد میں سوڈا خوردنی چھان کر اس میں شامل کر لیں۔ 3 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے سے 20 منٹ بعد شربت بزوری سے مریض کو استعمال کرائیں۔ مریض کی روٹی مکمل بند کر دیں۔ دن میں 1 گلاس گاجر کا جوس ضرور پلائیں۔ گاجر کا جوس اس مسئلے میں بہت مفید ہے۔ مولی کے پتوں کا پانی شکر سرخ سے میٹھا کر کے پلانا بھی نہایت مفید اور مجرب ہے۔ اس کے علاوہ غذاؤں میں بند، مکھن، رس، کیک، ڈبل روٹی، میٹھا دلیا، ابلے ہوئے چاول، دودھ کی کھیر، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، سوئیاں دودھ والی، سبزیوں میں کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گھیا توری، شلجم سفید، دال ماش کالی، مولی، پیٹھا، کھیرا، انڈوں کی سفیدی، امرود، گرما، سردہ، سفید انار کا جوس، کیلے کا ملک شیک، تربوز، لگاٹ، مالٹا، میٹھا، لیچی، مغز کدو اور چہار مغز کی سردائی، شربت بزوری اور شربت سندل پلانا مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔